دیا کے آنسو ارشن کی گردن میں گر رہے تھے۔ ارشن نے اپنی پوری ول پاور یوز کر کے اپنی آنکھیں کھولی، بڑی مشکل سے بازو کو موو کر پایا اور وہی بازو اس کی نازک کمر کے گرد حمائل کیا۔ دیا، ارشن نے آہستگی سے اسے پکارا۔ ارشن وہ بھوکلا کر پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کیا کریں؟ دیا پاگل بنی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شال تو پہلے ہی باہر صحن میں کہیں زمین بوس ہو چکی تھی اور اب اپنا دوپٹہ اتار کر اس کی شرٹ پر رکھ کر اپنی دانست میں خون روکنے کی کوشش کی گئی۔ دیا، میں ٹھیک ہوں، نکاہت بھرا لہجہ تھا۔ آپ فکر مت کریں۔ دیا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ہم آپ کو ہاسپٹل لے جائیں گے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے آپ کو۔ دیا، مجھے کچھ نہیں ہوا، اس نے نرمی سے کہا۔ اپنے مکمل ہوش میں آنے کے بعد وہ بہت زیادہ متفکر ہوا تھا کہ سامنے والی نازک معصوم جان جو یہ سمجھی تھی کہ اسے کچھ ہو گیا ہے، اب اسے ہوش میں آتا دیکھ بالکل متوحش سی اپنے حواسوں میں نہیں لگی اسے۔ ارشن جلدی سے سیدھا ہو کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور اس کے بازو کے اپنی گرفت میں لیے۔ دیا، بینا یہیں کہیں ہوگی، ہم آپ کو ہاسپٹل لے جائیں گے۔ دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارشن نے اسے قریب کرنا چاہا مگر وہ پینک ہو کر چکنے گھڑے کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلی جا رہی تھی۔ یہ خون، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہم ایمبولینس کو فون کرتے ہیں۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر فون کی جانب بھاگنا چاہتی تھی مگر ارشن کی گرفت اس کے بازو پر سخت ہوئی۔ وہ اب بھی بری طرح رو رہی تھی اور اسے بے بسی سے دیکھا۔ ارشن چھوڑیں، ہمیں فون کرنے دیں، آپ کو گولی لگی ہے، وہ چلائی۔ دیا، ارشن کو اسے جھنجھوڑ کر اس سے بھی اونچی آواز میں چلانا پڑا۔ وہ پل میں اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ یہ دیکھو، مجھے کچھ نہیں ہوا، کوئی گولی نہیں ہے، ارشن نے کہتے وہ خون آلود شرٹ اتار کر غصے سے دور پھینکی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ سب خضر اور بینا نے کیا، تم سے جھوٹ بولا۔ ارشن نے اپنی بنیان اتار کر پھینکی۔ کشادہ بے داغ صحیح سلامت سینہ دیا کے سامنے تھا۔ آئی ایم سوری، میں ارشن نے رک جانا پڑا جب دیا نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑوائے تھے اور کھڑی ہو کر پیچھے کی جانب قدم لینے لگی تھی۔ یہ آپ نے کیا ہمارے ساتھ؟ نو، ارشن نے پریشانی سے اسے دیکھا، جانتا تھا اس کا رد عمل شدید ہوگا مگر اس قدر آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ کھوئی کھوئی سی اپنی حواسوں میں نہیں لگی۔ ارشن اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ دیا، یہ خضر اور بینا نے کیا، آئی سویئر مجھے علم نہیں تھا۔ وہ قریب آ کر اس کے بازو تھامنے لگا جو کہ اس نے بری طرح جھٹک دیے اور پھوٹ پھوٹ کر روتی بیرونی دروازے کی جانب بھاگی۔ دیا، ارشن نے پکار کر اتنی تیزی سے دروازے پر اس کے آگے اپنا بازو رکھ کر اس کی راہ میں حائل ہوا۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر اندر کی جانب بھاگی اور ایک کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ ارشن نے ایک سرد سی سانس کھینچی۔ اس وقت اس کا دل کیا بینا اور خضر کو جا کر ایسا سبق سکھائے کہ ان کے دماغ ٹھکانے لگ جائیں۔ اس کمرے کی جانب بڑھا اور خاص کوڈ سے دروازہ کھول لیا۔ اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ دیا، پلیز میری بات تو سنو۔ ارشن اس کی جانب بڑھنے لگا جب وہ بدک کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ آج تو وہ اپنے ہر روپ میں سے بپھری ہوئی شیرنی لگی۔ آپ نے ہمارے ساتھ یہ گھٹیا مذاق کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ تمہیں اعتبار کیوں نہیں دیا جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا؟ وہ عاجزا کر بولا۔ اس کی یہ ٹوٹی بکھری حالت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اسے ایسا کب دیکھ سکتا تھا بھلا؟ ہمیں نہیں رہنا یہاں، آپ ہمیں پیلس بھجوائیں ابھی کے ابھی، وہ سیدھی ہو کر چلائی۔ ارشن نے بغور سے دیکھا۔ سر تا پیر سفید رنگ کی فراق پاجامے میں دوپٹے کے بغیر، گلابی چہرے، سرخ جھیل سے سبز آنکھوں اور بھیگی پلکوں سمیت وہ بہت بری طرح اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ارشن اس کے قریب آیا تھا، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے قریب کیا۔ دیا، چھوڑیں ہمیں، دور ہو جائیں ہم سے۔ وہ جھٹپٹائی مگر ارشن کے ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں اب خود سے دور کروں گا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ دیا کو لگا جیسے وہ اسے بے چین کر کے رلا کر اب حرز اٹھا رہا ہے۔ تب وہ ایک جھٹکے سے اس کے بازوؤں سے نکلی اور کمرہ تہس تہس کرنا شروع کر دیا۔
وہ چلاتی جا رہی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں زمین بوس کرتی جا رہی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، بہت ظالم، ہمیں آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، اللہ کرے ہم مر جائیں اور وہ آپ کی طرح کوئی جھوٹ اور مذاق بھی نہ ہو، تب آپ کو پتہ چلے کہ کیسے کرتے ہیں مذاق۔ ارشن جو کب سے تحمل سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اس کا دماغ پوری طرح گھوما تھا، تبھی اسے بازو سے دبوچ کر اپنے روبرو کیا تھا۔ یہ اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے بٹرفلائی۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ تو کیا آپ نے کم کیا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ پھر جھٹپٹائی، مگر اب کی بار ارشن کی گرفت جارحانہ تھی، تبھی اسے ایک جھٹکے سے دیوار سے لگایا تھا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی، مگر وہ سارے الفاظ ارشن نے اس کے نازک داز لبوں سے چن لیے تھے۔ دیا اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ ارشن کے عمل میں شدت بھری محبت تھی۔ دیا اس کے لمس اور اس جان لیوا قربت سے اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ دیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور اسے ہو سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر یہ مزاحمت خود کو ان شدت بھری منمانیوں سے بچانے کو ناکافی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے ہی خود کو سیراب کر کے پیچھے ہٹا تھا۔ دیا نے ایک طویل سانس بھرا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یقین کرو میرا دیا، تمہاری قسم، اس سب میں انوالو نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ خضر اور بینا سب کرنے والے ہیں۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو تمہیں پہلے ہی باخبر کر دیتا۔ اس وقت یہ سب انہوں نے کیا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ ارشن نے اس کا چہرہ تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بتایا۔ دیا کی آنکھوں میں پھر سے پانی تیزی سے جمع ہوا۔ ارشن نے ایک سرد سی سانس کھینچی، اس بازو کو تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور حسب معمول پھر سے رونے کا شغل فرمانے لگی۔ ارشن باہر گیا اور کچھ ہی دیر بعد کچن سے پانی کا گلاس لے کر آیا۔ یہ لو پانی پیو۔ ارشن نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا تو وہ گٹاگٹ سارا پانی پی گئی۔ بس کرو بٹرفلائی، بہت رو چکی یار، آنکھوں کے ذریعے راوی چین جناب، بہانا بند کرو، زندہ ہوں میں ابھی۔ وہ مسکرا کر بولا تو پھر حدے سے اکھڑ گئی۔ ارشن نے ہنس کر اس کا بازو جکڑا۔ چھوڑے ہمیں، وہ تلملائی، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا اس کے دلکش سراپے کو اپنی نگاہوں میں رکھتا بولا تو دیا اتنی دیر میں پہلی مرتبہ تمام صورتحال پر غور کر کے بری طرح بوکھلائی تھی، تبھی اپنے چہرے کے دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ اب کیا ہوا؟ ارشن نے مسکراتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ آپ شرٹ تو پہن لیں، وہ بمشکل بول پائی۔ تم شرما رہی ہو؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ اس نے یوں ہی چہرے پر ہاتھ رکھے اس بات پہ سر ہلایا۔ چھوڑو یہ شرمانا ورمانا اور مجھے یہ بتاؤ، جب میں بے ہوش تھا تو تم کیا کیا بول رہی تھی مجھے؟ ارشن نے اس کی کلائیاں جکڑ کر اس کی کمر سے لگائیں اور اسے اپنے سینے میں بیچا۔ دیا بے تحاشا گھبرائی تھی۔ ارشن نے اپنے بے حد قریب اس کے سبھی چہرے کا طواف کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بڑی بڑی اس کی مخمور نگاہوں کا زاویہ نگاہ بدلا تھا، جذبات بدل گئے اور اس کے یوں کھلم کھلے اظہار سے حالات بدل گئے تھے۔ اس کا ایک ایک لفظ آج ارشن نے اپنے کانوں کے ذریعے اپنے دل و جان میں اتارا تھا۔ یہ الفاظ اس نے اپنی روح میں بسائے تھے اور بلا ہم کیوں دہرائیں وہ سب۔ ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ کو غصے کے پہرائے میں چھپانا چاہا۔ پر میں نے تو سنا تھا اور تمہارا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اپنی روح میں اتارا ہے۔ تمہارے ان الفاظ کے خمار آلود نشے نے کسی اور ہی دنیا کی سیر کروا دی ہے تمہارے اس دیوانے کو۔ ارشن نے اپنے سلگتے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ چاند چہرے کا ایک ایک نقش آہستگی سے چوم کر معتبر کر دیا اور اس کی ہر جسارت پر اب خود میں سمٹنے لگی تھی۔ ارشن، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ اس کی اتنی سی قربت پر ہانپ گئی تھی، تبھی کندھوں کو مضبوطی سے تھام کر روحانسی ہو کر بولی، مگر ارشن میں تو اب پوری طرح مدہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ بے خودی کا عالم تھا۔ تبھی وہ جادوئی سلگتے لمس اس کے وجود پر چھوڑتا گال سے کندھے اور پھر گردن تک آیا تھا۔ ارشن، وہ مچل گئی، مگر اب اسے روک پانا دیا کو اپنے بس میں نہیں لگا تھا۔ ارشن لبوں کی گستاخی کا سفر جاری رکھتے کندھے سے اس کی ہاتھ پشت تک لے آیا تھا۔ دیا، ارشن نے اسے پکارا۔ اس پکار میں اتنی تڑپ، اتنی بے قراری تھی کہ دیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ارشن نے اسے بازو میں بھرا۔ ارشن، یہ کیا؟ تمہارے لیے اس دن کا ایک ایک پل ایک سرپرائز ہے بٹرفلائی۔ بھاری بوجھل گمبھیر آواز میں سے کہا اور اسے لے کر گھر کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا۔ مختلف کلر کے اسٹیکر سے
ایرو کے نشان بنا کر ارشن کو اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ اس لیے پوشن کی دوسری جانب جائے۔ وہ اس لیے پوشن کی دوسری جانب آیا، مگر خود حیران ہو گیا، یہ سب انہوں نے کب کیا ہوگا؟ دوسری جانب کا پورا لاؤنج 7 رنگوں کے پھولوں اور 7 رنگوں کے بلون سے سجا ہوا تھا۔ مختلف چھوٹی ٹیبلز پر 7 خشک رنگ کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر پڑے تھے۔ ارشن کو بینا سے کہے اپنے الفاظ یاد آئے، بینا، میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف و اذیت کا لمحہ وہ رہا ہے جب میں نے اسے ہمیشہ سفید کفن میں لپٹے دیکھا ہے۔ میں اسے پور اپنی محبت کی دھنک نما 7 رنگوں میں رنگ دینا چاہتا ہوں۔ اس کا پورا وجود میرے سترنگی عشق میں رنگ جائے۔ وہ لمحے، وہ پل میری زندگی کے سب سے قیمتی پل ہوں گے جب میں ان لمحات کو محسوس کر پاؤں گا۔ دیا حیرت سے پھیلی آنکھوں سے وہ رنگین نظارہ دیکھی گئی جب ارشن نے بہت نرمی سے اسے اپنی باہوں سے نیچے اتارا۔ سلگتی نگاہوں کی تپش اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تو دیا کی پلکیں لرز گئیں۔ اس نے بے چین ہو کر ارشن سے دور ہونا چاہا۔ جب اتنی ہی تیزی سے ارشن نے اسی کا ہاتھ تھاما اور اسی کے ہاتھ کی پانچوں فنگر ٹپس پر اپنے سلگتے لب رکھے، دیا کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے اپنے قدم جھجکتے ہوئے پیچھے لیے، ارشن نے پاس پڑے ٹیبل سے سرخ رنگ اپنی مٹھی میں بھرا اور اس کی جانب بڑھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، تب ارشن نے اسے بازو سے کھینچ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی اور گردن کے دائیں طرف سے پوری سائیڈ آہستگی سے سرخ رنگ میں رنگ دی۔ وہ جب اسے یہاں لے کر آیا تھا تو آٹومیٹک سسٹم کے تحت ارشن کے فنگر پرنٹ کے ذریعے دھیمے سروں میں میوزک سسٹم آن ہوا تھا۔ گانے کے بول ان کے تمام بہکے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرنے لگے تو ارشن پوری طرح مدہوش ہونے لگا۔ دیا کا پورا وجود اس کے شدت بھرے لمس پر لرز کیا۔ سفید فراک سرخ رنگ میں رنگ چکی تھی اور مچل کر اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ ارشن نے بھی جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیا۔ وہ 4 قدم آگے بڑھی، ارشن نے اس کا تعاقب کیا اور اگلے ٹیبل تک گیا۔ مٹھی میں نیلا رنگ بھرا اور اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اس کے بایاں گال اور بازو نیلے رنگ میں رنگا۔ ارشن، یہ کیا؟ وہ اس کی باہوں میں موم بن کر پگھل رہی تھی، تبھی کانپتا وجود لیے پوچھ بیٹھی، ایک وحشتناک طویل ترین ہجر کے بعد یہ وصل ہماری زندگی ہزار رسیدہ زندگی میں اپنے ساتھ بہاروں کے تمام رنگ لے کر آیا ہے۔ بٹرفلائی، یہ میرے عشق کے رنگ ہیں جن میں آج پور میں تمہارا سارا وجود رنگ دوں گا۔ آج میں وہ گیروا بن جاؤں گا جو اپنے ساتھ دھنک کے 7 رنگ لے کر آتا ہے اور ہر چیز اپنے من پسند رنگ میں ڈھال دیتا ہے۔ آج کے بعد میں اس سفید رنگ میں کبھی نہیں دیکھنا چاہوں گا تمہیں، اور میں جس طرح سے تمہارا وجود رنگ دوں گا تمہیں ان رنگوں سے عشق ہو جائے گا۔ گمبھیرتا سے بھرپور بھاری بوجھل آواز کی سرگوشی دیا کی جان لینے کو کافی تھی۔ ارشن نے ہاتھ بڑھا کر شاکنگ رنگ اپنی میں بھرا اور ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے تمام رنگ کو فراق کی زینت بنا دیا۔ دیا کی جان پر بنائی تھی، تبھی اس نے اس کے کشادہ سینے میں جائے پناہ تلاش کرنی چاہی۔ ارشن نے دوسری جانب جاتے اسے اپنی جانب کھینچا اور سبز رنگ مٹھی میں بھرا اسے اپنے سینے میں چھپا کر اس کی کمر سبز رنگ سے رنگ دی۔ ارشن، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ دیا نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر کے اسے سینے میں منہ چھپایا۔ ارشن نے اسے بازو بھرا اور دونوں اب پور ایک دوسرے کے رنگوں میں ڈھل چکے تھے۔ جیسے ارشن اسے لیے اسی لاؤنج سے ملحقہ بیڈ روم میں آیا جو باہر لاؤنج سے بھی زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ رنگ برنگے پھولوں کے ہارٹ شیپ کے انبار پر ارشن نے اسے نرمی سے اتارا اور خود بھی پھولوں کی بھاری لڑیوں کو ایک سائیڈ پر کرتا اس کے قریب ہی نیم دراز ہوا تھا۔ دیا نے گھبرا کر اس کی مخالف سمت کروٹ بدل لی۔ ارشن نے اس کی پچھلی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھے اور اس پر کسی گھٹا کی طرح چھا گیا۔ دیا کے ہوش اڑے جب اس کے گداز لبوں کا لفظ اسے اپنی گردن سے گال تک آتا محسوس ہوا۔ ارشن نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھایا۔ چند ساعتوں میں ہی وہ اپنی شدت سے اپنے جنون سے اسے نڈھال کر چکا تھا۔ جان پر دیا کی تب بنائی تو وہ بری طرح کسمسائی، مگر منہ زور طوفان پر بھی کوئی بند باندھ پایا ہے آج تک جو وہ بند باندھ پاتی۔ وہ موم بن کر اس کی باہوں میں پگھلتی رہی اور وہ گہرے سیاہ ابر کی طرح اس پر اپنی محبت کی بارش برساتا رہا۔ وہ پور اس برسات میں بھیگتی رہی۔ طویل ترین ہجر کے بعد یہ وصل کے لمحات بہت قیمتی تھے جنہیں ان دونوں نے مل کر عمل کر دیا تھا۔ معجزہ کی آنکھ اگلے دن بہت لیٹ کھلی۔ وہ کافی دیر چھت کو گھورتی رہی۔ رات کا ایک منظر اپنی پوری جزیات سمیت آنکھوں کے پردوں کے سامنے لہرایا تو اس کی نے کروٹ بدل کر تکیے میں منہ دے لیا۔ بہت عجیب احساسات تھے، دل کانوں میں دھڑک رہا تھا جیسے اپنی ہی سوچوں سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا تو وہ اٹھی اور فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ جانے دل میں کیا آئی کہ بڑی ماں کی دی ہوئی میرون رنگ کی گھیردار شارٹ فراک پہنے نیچے گھیردار ٹراؤزر پہن کر باہر آئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر
اپنی چاکلیٹ براؤن گیلے بال سجھائے نگاہیں بار بار بھٹک رہی تھیں۔ آج خود سے ہی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگایا اور ہونٹوں پر پنک گلوز بھی لگایا، بال سوکھے تو اونچی سی پونی ٹیل بنا لی۔ وہ تو ہاسٹل کے بیک یارڈ میں کلاس لینے جا رہی تھی، تو پھر یہ تیاری؟ اپنے آپ سے جھوٹ بول کر نگاہیں چرانا کیا ہوتا ہے، اسے آج اندازہ ہوا۔ بیگ کندھے پر ڈال کر باہر نکلی، دھڑکتے دل کے ساتھ گراؤنڈ پار کر کے وہ ہاسٹل آئی تھی۔ سب کی معنی خیز نگاہیں اس پر اٹھیں تو وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اس طرف جانے کا پروگرام کینسل کرتی بھاگ کر کلاس میں ہی چلی گئی۔ آج اس کی قسمت تھی کہ مس فریال آئی ہی نہیں، ان کی طبیعت خراب تھی تو وہ کلاس لینے آئی ہی نہیں۔ معجزہ خالی کلاس میں بیٹھ کر اپنی انگلیاں چٹکاتی رہی۔ سب وقتاً فوقتاً جا چکی تھی مگر وہ ادھر ہی بیٹھی رہی۔ دل ہمک ہمک کر ایک شخص کو دیکھنے کی فرمائش کی گردان کیے جا رہا تھا، جبکہ وہ اپنی ہی سوچوں سے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ دماغ نے دھڑکا بتایا، بس کھڑکی سے دیکھ کر واپس آ جانا۔ دل نے چپکے سے مشورے سے نوازا، رات آئے تو تھے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے۔ دماغ نے دل کو جھڑکا، مگر ایک نظر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ دل نے پھر ایک دھیمی سی سرگوشی کی۔ ہاں ایک نظر دیکھ آتی ہوں، وہ فیصلہ کر کے اٹھی اور کوریڈور کے اس جانب سے ایمرجنسی کی جانب گئی جہاں رش ذرا کم ہوتا تھا۔ کوریڈور سے گزر کر آئی سی یو کے سامنے والے وارڈ کے پرائیویٹ روم کے ساتھ والے روم سے اسے کھڑکی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی اسی روم تک آئی۔ اس روم میں داخل ہو کر کھڑکی تک گئی، ہلکے سے کھڑکی کا پٹ کھول کر اندر جھانکا۔ سخت مایوسی ہوئی، بستر خالی تھا، اب کسی کے دیکھنے سے پہلے ہی اسے تیزی سے یہاں سے نکلنا چاہیے تھا۔ وہ مایوسی مگر تیزی سے واپس پلٹی۔ امن جو کہ بے چینی سے موبائل میں ایک منظر دیکھ رہا تھا۔ دل کو سکون ملا کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے، مگر ہاسپٹل داخل ہو کر گھبرا کر کلاس میں جاتے دیکھ سینے میں سانس الجھنے لگی۔ وہ بری طرح بے چین ہوا، مگر پھر بہت جلد ایک خوبصورت منظر نگاہوں کی زینت بنا۔ وہ خود چل کر ساتھ والے کمرے کی جانب آ رہی تھی۔ وہ جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اب اس کا پلان سمجھ کر ساتھ والے کمرے میں جا چھپا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں آئی تو چھپ کر کھڑکی سے باہر دیکھنا چاہا، مگر امن کو وہاں نہ پا کر سخت مایوسی ہوئی اور اسی مایوسی سے واپس پلٹنے لگی جب وہ بہت اچانک اسے یوں اپنے اچانک سامنے پا کر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ رات کی نسبت اب اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، اپنی تمام تر وجاہت سمیت۔ وہ جزا کا دیوانہ آنکھوں میں ایک خاص چمک لیے اس کے سامنے تھا۔ امن کی نگاہیں جو بے قراری سے اس کا طواف کر رہی تھیں، اس کا ارتکاز نوٹ کر کے معجزہ کی اپنی بیگ کی اسٹرپ پر گرفت مضبوط تر ہوئی۔ وہ میں آپ کی طبیعت پوچھنے آئی تھی۔ خشک ہوتے حلق کو تھوک نکل کر تر کرنے کی کوشش کی۔ تو پوچھو پھر۔ امن کے ہونٹوں پر ایک راہٹ تھی۔ بہت قریب ہو کر اس کے بالوں کی ایک شریر لٹ کان کے پیچھے کی تو اس کی انگلیوں کی اس بے باک سی حرکت نے معجزہ کے جسم کا سارا خون نچوڑ کر سی چہرے پر بھر دیا جیسے کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے انجان بننا چاہا۔ تم بتاؤ جزا، تمہیں دیکھے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ بوجھل لہجے میں سوال کے بدلے سوال کیا۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ معجزہ نے اس کے تیور سے گھبرا کر دامن بچانا چاہا۔ تمہیں دیکھے بغیر پل پل مر رہا ہوں میں یہاں۔ یہ وقت بہت مشکل سے گزارا ہے میں نے، تاہٹ بھرے لہجے میں بے بسی سے کہا گیا، مگر اب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا میں۔ امن نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھر کر اپنے دل کے مقام پر زخم کے اوپر رکھا۔ مجھے جانا ہوگا۔ معجزہ کان کی لو تک سرخ پڑ چکی تھی۔ جبکہ امن گہری نگاہوں سے اسے دیکھے گیا تب وہ آگے بڑھا۔ نتیجتاً معجزہ نے اپنے قدم پیچھے لیا، مگر اپنے پیچھے دیوار آ جانے سے معجزہ کو رک جانا پڑا۔ میں چلتی ہوں، اس کے پہلو سے نکل کر جانا چاہا جب امن نے تیزی سے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ مسدود کیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی پونی میں الجھایا، ریشمی چاکلیٹ براؤن بال آبشار کی طرح کمر پر پھیل گئے۔ معجزہ دم ساتھ کر کھڑی، امن کے قریب ہو کر دوسرا بازو بھی دیوار پر ٹکایا۔ ایک گہری سانس لے کر ان ریشمی بالوں کی بھینی خوشبو شیمپو ملی اپنی سانسوں میں اتاری۔ مجھے جانے دیں، وہ روحان سی ہوئی، مگر امن نے ایک مرتبہ پھر ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر شدت سے اپنے سینے میں بھینچا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر بہت اچانک جھک کر اس کے ہونٹوں کی نرماہٹوں پر اپنا قبضہ جمایا تھا۔ معجزہ نے اپنی آنکھیں زور سے مینچ لی تھیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس کی سانسوں کے جتنا قریب آ چکا تھا۔ رات سے حلق میں کانٹے سے اگائے تھے۔ امن کو رات سے ہی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو جتنا سیراب کرے گا تشنہ لبی اتنی ہی جان کا زار بنتی جائے گی۔ اب بھی وہ آنکھیں بند کیے محبت کا جام پینے میں مصروف تھا۔ معجزہ بری طرح کسمسائی تھی، بیگ کی اسٹریپ چھوڑ کر اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچی۔
چند لمحوں میں ہی معجزہ کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ بہت اچانک دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر انم روم میں داخل ہوئی تھی، مگر امن کو اپنے بیڈ پر نہ پا کر ایک سرد سی سانس کھینچی۔ گھبراہٹ محسوس ہونے پر امن نے نرمی سے اسے آزادی بخشی اور کھڑکی کے اس پار ڈاکٹر انم کو روٹھے پن سے گھورا۔ ڈاکٹر انم آ گئی، مجھے جانے دیں پلیز۔ معجزہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ اتنی سی دیر میں اس کی حالت پوری طرح بگڑ چکی تھی، گلوز بھیگے لبوں سے پھیل چکا تھا، بکھرے بال اور قدموں میں بڑا بیگ۔ امن نے اس کی بوکھلاہٹ پر مسکراتے اس کا بازو اپنی آہن گرفت میں لے لیا۔ وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر انم آہٹ محسوس کر کے اس کمرے میں آئی، مگر اگلا منظر دیکھ ایک مرتبہ تو وہ بھی بوکھلا گئی۔ معجزہ کے چہرے پر بکھرے شرم و حیا کے رنگ کوئی اور ہی داستان سنا رہے تھے۔ بکھری سی حالت میں اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ رہے تھے، سر جھکائے مجرم کی طرح اس کے گھیرے میں لرز رہی تھی اور وہ اطمینان سے مسکراتا اس کا بازو جکڑے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر انم نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ ایک یہ واحد مریض ہے جسے اپنے بیڈ پر سکون نہیں۔ چلیے مجھے چیک اپ کرنا ہے ڈاکٹر انم۔ امن ڈاکٹر انم نے اپنے پروفیشنل لہجے میں اسے کھری کھری سنائی۔ چلیے مگر یقین کریں اب مجھے اس منحوس بیڈ پر سکون آ جائے گا۔ امن نے سکون سے کہا اور معجزہ کا بازو ساتھ لیا۔ آگے بڑھا تو معجزہ بری طرح سٹپٹائی۔ مجھے جانا ہے، آپ میرا بازو چھوڑ دیں، وہ منمنائی، مگر وہ انسنی کرتے اسے اپنے ساتھ دوسرے روم میں لے آیا اور اسے ساتھ لے کر ہی اپنے بیڈ پر بیٹھا۔ ڈاکٹر انم کو معجزہ کی شکل دیکھ کر بے تحاشا ہنسی آئی، مگر وہ چہرہ جھکا کر اپنی ہنسی کنٹرول کر گئی۔ جلدی سے کریں چیک اپ اور جاتے وقت باہر سے ڈور لاک کر کے جائیے گا، امن نے اطمینان سے کہتے معجزہ کے رہے سہے احسان بھی عطا کر دیے۔ ڈاکٹر انم اس کا بی پی چیک کرنے لگیں، جبکہ معجزہ اپنی اس کی آہنی گرفت سے اپنا بازو نکالنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ امن چھوڑے میرا بازو، وہ جنجلائی، دل کی سن کر یہاں تک چلی آئی تھی مگر اچھی پھنسی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب اس کے شکنجے سے کیسے نکلے۔ ڈاکٹر انم میں ٹھیک ہوں بالکل، جا کر میرے ڈسچارج پیپر بنوائیے۔ میں ابھی معجزہ کے ساتھ اپارٹمنٹ جانا چاہتا ہوں، امن نے سکون سے کہا۔ مزاحمت کرتی معجزہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی، جبکہ امن فائلز میں اس کی رپورٹ دیکھتی اب مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تبھی وہ فائل لے کر باہر چلی گئی اور جاتے وقت وہ ڈور لاک کرنا نہ بھولی۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں اب، معجزہ نے جھنجھلا کر اس کی جانب سے رخ دوسری جانب موڑا۔ ابھی تو شروعات بھی نہیں کی، امن نے پرسکون ہو کر کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیا مطلب؟ معجزہ نے الجھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ڈاکٹر انم ڈسچارج پیپر بنوانے گئی ہیں، تب تک تم یہیں میرے پاس بیٹھو، اکٹھے ہی اپارٹمنٹ چلیں گے۔ کیوں، آپ راستہ بھول گئے ہیں اپارٹمنٹ کا؟ بیڈ پر اپنی انگلی سے غائبانہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے اس نے یوں ہی احمقانہ سی بات کی۔ نہیں، مگر مجھے تمہارے سوا کچھ نظر بھی تو نہیں آ رہا، امن نے کہا تو اس نے پہلو بدلا۔ تبھی بہت اچانک دروازہ کھول کر آریان، ایشان اور جبران اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اتنی دیر میں اب معجزہ کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ معجزہ بھی اپنے اس بکھرے حلیے کے ساتھ بری طرح بوکھلائی تھی۔ تبھی اٹھ کر دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپیٹا۔ کیسی طبیعت ہے ینگ مین؟ جبران نے معنی خیزی سے مسکرا کر پوچھا۔ معجزہ کو اب جا کر وہاں سے کھسکنے کا موقع ملا تو اس نے دیر نہ لگائی، ساتھ والے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ وہ اسے حسرت سے جاتے دیکھ اب جبران ڈیڈ کی جانب متوجہ ہوا۔ بالکل ٹھیک ہوں، اسی لیے ڈسچارج لے رہا ہوں، امن نے کہا، مگر ابھی تمہیں مزید ریسٹ اور کیئر کی ضرورت ہے، ایشان نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بالکل نہیں، میں تنگ آ چکا ہوں اس منحوس بیڈ سے، اس نے اپنی مشکل بتائی تو وہ سب قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ اصابری اپنے کمرے میں بند تھی۔ جس دن سے وہ اسے یہاں کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا اس نے جلدی سے چینج کر لیا، مگر پھر بھی اس کے وجود سے آتی ایک اور وجود کی مہک نے اس کا راز افشا کر دیا، اور اسی دن سے فلزا اور بینا نے چھیڑ چھیڑ کے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ ان 4 دن بعد وائٹ پیلس لوٹا تھا اور آج سب کے ساتھ ابھی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ رواحہ نے اصابری کو اس کے لیے تازہ جوس لانے کو کہا تھا۔ وہ کچن میں چھوٹی سی ٹرے میں سجا کر جوس کا گلاس لے کر لاؤنج میں آئی۔ وہ جو سگریٹ لبوں میں دبائے خضر سے بات کر رہا تھا، اصابری کو لاؤنج میں آتے دیکھ تیزی سے اپنے لبوں سے سگریٹ نکال کر اپنی کمر پر اپنے ہاتھ باندھے۔ خضر نے اس کی کمر سے بندھے ہاتھ سے سگریٹ تھام کر اتنی ہی تیزی سے بجھا کر باہر پھینکی تھی۔ آرنج شاکنگ امتزاج کی فراق میں وہ شرمائی لجائی سی جوس لے کر اس کے سامنے آئی تھی، مگر آنکھوں میں حیرت تھی۔
आहान आप स्मोकिंग कर रहे थे? असावरी ने झिझकते हुए पूछा, क्योंकि जब वो इस तरफ आई थी तो इसने यहाँ से धुआं उठता देखा था। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा था? आहान ने जूस का गिलास उठाकर लबों से लगाते उल्टा इसी से पूछा। वो मैंने असावरी ने कहना चाहा। अच्छा छोड़े, कुछ नहीं अमन, अब ठीक है ना? असावरी ने सर झटक कर बात बदली और अब वो इसे अमन की तबीयत के बारे में बताने लगा। खिज़र अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत थक चुका हूँ, अपने कमरे में आराम कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आहान ने कहते हुए इसे देखा तो इसने सर उस बात में हिला दिया। आहान अपने कमरे में चला गया। असावरी किचन में चली आई। घर में अमन की शादी की बातें ज़ोरों शोर से की जा रही थी। आज बड़े पापा और समीर खान ने अमन और मोजिज़ा को लेने इनके अपार्टमेंट जाना था। ज़ोरों शोर से तैयारी की जा रही थी। वो भी रवाहा के साथ मुख्तलिफ कामों में मगन हो गई। वो रवाहा के साथ कपड़े सेट करवा रही थी। जब फ़ोन चिगाड़ने लगा, इसने नंबर देखा तो आहान का था। इससे हैरत हुई। फ़ोन यस करके कान को लगाया तो सामने से नरोटी भारी आवाज़ सुनाई दी। असावरी, कब से वेट कर रहा हूँ, रूम में आओ फ़ौरन। झिझलाकर कहते फ़ोन बंद करके आहान ने गुस्से से बेड पर फेंका। इधर असावरी की आंखें हैरत से फैल गईं। तभी बमुश्किल वहाँ से उठने लगी। क्या हुआ? बीना ने दांतों तले लब दबाकर पूछा। वो आहान को कोई काम है, मैं सुन के आती हूँ, असावरी ने नाखून दांतों तले कुतरते हुए कहा। मैं सुनाती हूँ, तुम अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लो, बीना ने बेहद शरारत से कहा तो पिंकी ने इसे घुरखा। ये तो पागल है बच्ची, जाओ तुम बात सुनो। अरे इस हरी बला के गुस्से को हवा मत दो, पिंकी ने कहा तो वो बीना को मुंह चढ़ाती वहाँ से उठाई। झिझकते धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुई तो आंखों पर बाजू रखे बेड पर नीम दराज था। वो आगे बढ़ी। डोर लॉक कर दो यार। कमरे में इसकी भारी बोझल आवाज़ गूंजी तो असावरी सटपटाई। जी बैठ के करीब खड़े होकर इससे इसका मसला पूछा। आहान ने आंखों से बाजू हटाकर इसको देखा। कहाँ रह गई थी तुम? इसके शोशे पर असावरी को कश पड़ते बचा। आपने ही तो कहा था आप आराम करेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे तो। असावरी के अल्फाज ने मुंह में ही दम तोड़ा था। जब आहान ने इसे बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिराया, वो बुरी तरह बौखलाई और आहान के कंधों पर हाथ रखकर इसके ऊपर से हटने की कोशिश की, मगर वो इसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल कर गया था। मेरा आराम और सुकून तुम हो। आहान ने उठकर इसकी चिन पर अपने लब रखे तो वो मचल गई। मगर आपने तो कहा था कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। असावरी रोहानसी हुई। हाँ ना, इस वक्त जबकि मैं अपने दिल के करार से सुकून हासिल करना चाहता हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। इसने इत्मीनान से कहते अपने सुलगते लबों से मज़ीद मनमानियाँ शुरू की। आहान मैं काम कर रही थी ना, वो इसके इरादे भांप कर रोने वाली हो गई। शौहर को सुकून पहुँचाने से ज़्यादा ज़रूरी भी कुछ हो सकता है। इसने इसका बहाना रद्द किया। आहान सब क्या सोचेंगे? वो झिंझिलाई। यही कि अच्छी बीवियों की तरह अपने शौहर को वक्त दे रही हो। आहान ने कहते करवट बदलकर इस पर गिरफ्त मजबूत की और पूरी तरह इसको बेबस करते इसे अपनी आगोश में छुपा लिया। अर्शन की आंख सुबह 9 बजे के करीब खुली। कल का दिन जिंदगी में आने वाला इंतहाई खूबसूरत और यादगार दिन था। और फिर एक खूबसूरत रात इन दोनों ने एक दूसरे की हमरा एक दूसरे की पागल कुर्बत में गुजारी थी। अर्शन ने एक सर्द सी सांस खींचकर अपने पहलू में देखा तो इधर मौजूद नहीं थी। अर्शन घने बालों में हाथ फेरता उठ बैठा। दिया, इसने पुकारा। कुछ ही देर बाद वो टॉवल से बाल रगड़ती सुर्ख शलवार कमीज में वॉशरूम से फ्रेश खुलता गुलाब बनी बाहर निकली थी। ये लिबास भी शायद बीना ने इसके लिए यहाँ रखा था। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाया, अपनी पॉकेट से सिनेमन निकाल कर मुंह में रखता इसे बगैर पलके झपकाए देखे गया। खुद को मखसूस निगाहों के आसार में पाते दिया ने ड्रेसिंग के शीशे में इसे अपने पीछे इसकी जानिब देखा तो बेख्तियार निगाहें झुका गई। इसकी मोहब्बत में दिया के लिए कितना पागलपन, कितनी जनूनियत थी। वो रात इसे अपने एक अमल से अच्छी तरह बावर करवा चुका था। अब भी वो सिनेमन चबाता, ट्राउज़र की पॉकेट्स में हाथ डालता, कदम कदम चलता इस तक पहुंचा था। दिया घबराई और सोफे पर पड़े दुपट्टे को चोर निगाहों से देखा। वो ठीक इसके पीछे आकर खड़ा हुआ। कमर पर बिखरी जुल्फों के आबशार को अपने हाथों से छूकर इनकी मुलायमत महसूस की। वो बेख्तियार बोला था, ए मेरे इश्क नगर, तू किसी शायर की रबाई सा लगता है। रोमी आंखें, हाफिज चेहरा, गालिब तेवर।
میئر بدن تم پہ لکھو تو یہ عین اہل ذوق کی پسپائی سا لگتا ہے۔ باری لہجے کی گمبھیر سے سرگوشی تھی جو ارشد نے اس کے کان میں کی۔ وہ پھر سرتا پیر لال ٹماٹر ہو گئی۔ وکالت چھوڑ کر شاعر بننے کا پروگرام تو نہیں ہے آپ کا؟ ڈریسنگ پر جھکتے اس نے برش اٹھا کر اس کی بولتی نگاہوں سے نگاہیں چرانی چاہیں۔ ارشد کا کہا بے ساختہ تھا۔ اب کیا کریں، بیگم کے عشق نے نکما کر دیا ہے، ورنہ وکیل تھے بہت کام کے ہم۔ ارشد نے اس کے پچھلے گہرے گلے پر اپنے لب رکھتے کہا تو وہ بدک کر دور ہٹی۔ اب شرافت سے ہمیں پیلس لے چلیں، نہیں تو آپ کی اور بینا کی ساری کارستانیاں ہم پاپا کو بتا دیں گے۔ دیا نے اسے دھمکی دی۔ میری بھی ساری کارستانیاں بتاؤ گی؟ جی ہاں بالکل ساری۔ ارشد نے دانتوں تلے لب دباتے ہوئے پوچھا تو دیا کو کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملی۔ تب اس نے جھنجھلا کر اس سے رخ موڑ لیا۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑنے لگا جب فون کی ایک مخصوص بیل سے بے تحاشا چونکا تھا۔ پاشا اور سمیع خان امن اور معجزہ کو لینے جا رہے تھے۔ ان کی گاڑی راستے میں تھی۔ پاشا ابراہیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب بیچ راستے میں پتھر رکھ کر ان کی گاڑی کے سامنے جان بوجھ کر رکاوٹیں پیدا کر کے انہیں وہاں روک لیا گیا تھا۔ گارڈز جا کر دیکھو کون ہے، پاشا ابراہیم نے کہا اور اپنی گن نکالی۔ گارڈز باہر نکلے، جانے کہاں سے ٹوٹی اسٹک جیسی باریک اسٹکس کی بوچھاڑ ہوئی اور ان سب کو بے ہوش کر گئی۔ جب سب ہوش سے بے ہوش ہو گئے تو ایک سیاہ نقاب پوش اطمینان سے چلتا گاڑی تک آیا اور اس میں سے پاشا ابراہیم کو نکال کر اپنی گاڑی میں تیزی سے ڈالا۔ وہ جانتا تھا یہ کام بھیڑوں کے چتے میں ہاتھ ڈالنے، ڈائریکٹ شہد کی مکھیوں کی رانی پر ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس کی جرأت پر وہ بہت جلد ایکشن میں آ جائیں گے، اس لیے بہت تیزی سے وہاں سے نکل کر پلان کیے گئے ٹھکانے تک پہنچا تھا۔ پاشا ابراہیم کی کڈنیپنگ کی خبر نے جنگل میں لگی آگ کا کام کیا تھا۔ وائٹ پیلس میں جیسے ایک بھونچال برپا ہو گیا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی تھے بہت تیزی اور جلدی سے وائٹ پیلس پہنچے۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ اب یہ کون سا ایسا نیا دشمن تھا جنہوں نے ان کی جڑ پر ہی وار کر دیا تھا۔ یہ کڈنیپر کی دیدہ دلیری بھی تھی کہ اس نے فون پر انہیں ایک ٹھکانے پر پہنچ جانے کا کہا تھا۔ وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں نکلے تھے پاشا ابراہیم کو کڈنیپ کر کے، جیسے کسی نے بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارا تھا۔ دشمن جو کوئی بھی تھا، اسے کم از کم یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ اب باقی کے جلاد طیش و اشتعال سے پاگل دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹانے نکلے تھے۔ وہ ایک گورنمنٹ بچوں کا اسکول تھا جس کے سامنے ایک عمارت میں پاشا ابراہیم کو رکھا گیا تھا۔ ان سپر 8 ارشد، احان، امن، خضر، فلزہ، بینا اور علیزے نے اس عمارت کو چاروں جانب سے اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ وہ مکمل ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بہت غیر معمولی سا احساس تھا۔ وہ عمارت بالکل خالی پڑی ہوئی تھی، کوئی گارڈز یا کسی قسم کا پہرا نہیں تھا۔ وہ جو مختلف راستوں سے عمارت میں داخل ہوئے تھے، عمارت کی دوسری منزل پر آ کر سب ایک حد نظر بڑے سے ہال میں ایک دوسرے کے سامنے نکلے تھے۔ اس ہال کے بالکل بیچوں بیچ ایک کرسی پر پاشا ابراہیم کو باندھا گیا تھا اور پاشا ابراہیم کے بالکل سامنے 5 قدموں کے فاصلے پر کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا اطمینان سے سگریٹ پی رہا تھا۔ نیلی آنکھیں، بے تاثر و ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پاشا ابراہیم کی جانب لپکے تھے۔ پاشا ابراہیم کے ہاتھ پیروں کے ساتھ منہ بھی باندھ دیا گیا تھا۔ فلزہ کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر اسے اپنے سامنے دیکھ کر شعلے سے لپکے تھے۔ سب سے پہلے احان اس کے سر پر پہنچا تھا اور اسے اس گریبان سے گھسیٹ کر اپنے سامنے کیا۔ کچھ بھی کہے سنے بغیر پہلے احان، ارشد، امن اور خضر نے اسے روئی کی طرح دھنکا تھا۔ وہ اسی چڑھانے والی مسکراہٹ سمیت چپ چاپ مار کھاتا رہا تھا۔ بڑے پاپا، فلزہ نے قریب آ کر پاشا ابراہیم کا منہ کھولا۔ پاشا ابراہیم جو جھٹ پٹا رہا تھا اچانک چلایا، یہ اس کا ایک ٹریپ ہے، تم لوگ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا پاشا ابراہیم جب خاموش فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی اور باہر جو بچوں کی چھٹی کا وقت تھا، بچوں کی عجیب طرح کی چیخ و پکار سننے کو ملی۔ جلاد بے تحاشا چونکے تھے، بھاگ کر کھڑکیوں سے باہر کے مناظر دیکھے۔ عجیب بھگدڑ مچی ہوئی تھی، فائرنگ اور دھوئیں کے مرغولوں کے درمیان بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ باہر نکلو، بچوں کو بچاؤ، سوہم خان چلایا تھا۔ سب اسے لہو لہان زمین پر چھوڑ کر پاشا ابراہیم سمیت باہر کی جانب بھاگے تھے۔ وہ سب باہر پہنچے۔ وہ مختلف سیاہ نقاب پوش تھے جو ہوائی فائرنگ کر کے بچوں کو جان بوجھ کر ہراساں کر رہے تھے۔ ماہر خان، ایشان، جبران اور آریان انہیں اسکول کے اندر جانے کا کہا۔ وہ سب بچوں کی جانب متوجہ تھے جب ایک گاڑی 120 کی رفتار سے جیسے بچوں پر چڑھ دوڑنے کو تیار تھی۔ وہ سب اس گاڑی پر حملہ آور ہوئے تھے۔ فلزہ بچوں کی جانب بھاگی جب مخالف سمت سے آنے والی وین کا دروازہ جھٹکے سے کھولا اور اس میں بیٹھے حیوان نے
اسے بازو سے کھینچ کر اندر سیٹ پر پھینکا۔ پچھلی مرتبہ کے چھپ کر ناکام ترین وار کرنے پر اسے بزدل حیوان کا خطاب دینے والے جلادوں کو اس نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ ان سب کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو ان سے چھین کر لے جانے والا ہے۔ بارات ایسی شاندار نکلے گی کہ ایک دنیا یاد رکھے گی۔ وین 120 کی رفتار سے ان کی آنکھوں سے فائرنگ کی بوچھاڑ کے دوران اوجھل ہوتی جا رہی تھی، مگر نگاہوں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس میں بیٹھے حیوان نے اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرکے آنکھ بند کرتے تھمس اپ کا اشارہ دیا تھا۔